عنوان: وسکی کی کہانی۔ اونچے اونچے اوک کے درختوں اور خوشبودار باغات کے درمیان واقع ایک عجیب و غریب مضافاتی محلے میں ایک دلکش خاندان رہتا تھا، جس میں ایک پیارا اضافہ تھا، ایک شرارتی اور دلکش پالتو بلی جس کا نام وسکی تھا۔ وسکی کوئی عام بلی نہیں تھی، برفانی سفید رنگ کے ٹکڑوں سے سجی اس کی حیرت انگیز بھونی کھال اسے کہانی کی کتاب سے ایک شاہی مخلوق کی طرف نمایاں کر دیا۔ وسکی کی شخصیت اس کی ظاہری شکل کی طرح دلکش تھی۔ وہ ایک پرجوش مہم جو تھا، جو کئی گھنٹوں تک سرسبز و شاداب صحن میں گھومتا پھرتا تھا، تتلیوں اور زنگ آلود پتوں کا پیچھا کرتا تھا۔ تاہم ان کا پسندیدہ مشغلہ لیزر پوائنٹر سے سرخ نقطے کا تعاقب کرنا تھا، ایک ایسا کھیل جو کبھی بھی اسے خوشی اور خاندان کو لامتناہی تفریح فراہم کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس خاندان میں ایک پرجوش نوجوان لڑکی اور اس کے والدین رہتے تھے۔ مارک اور سارا شامل تھے، جنہوں نے وسکی کو اپنے گھر کا ایک پسندیدہ رکن کے طور پر قبول کیا تھا۔ وسکی کے ساتھ ان کا رشتہ دل کے چھو لینے والا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے ساتھی تھے، جو راز بانٹتے تھے، سپہری تک نیند لیتے تھے اور سرگوشی میں بات چیت کرتے تھے۔ اکثر اپنے خوابوں کو وسکی کے سامنے پیش کرتی تھی، اسے یقین کے ساتھ کہ محتاط عنبر آنکھیں کائنات کی حکمت رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے، وسکی کی حرکات میں اضافہ ہوتا گیا۔ موسم سرما میں برف کے ٹکڑوں کے گرنے کا شوق پیدا ہوا، جسے انہوں نے اپنے چاقو چوبند پنجوں سے پکڑنے کی کوشش کی۔ موسم بہار نے اسے کھڑکیوں پر بیٹھنے، پڑوسی پرندوں کو دیکھنے اور گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا۔ ان پروں والے دوستوں کے ساتھ وسکی کی بات چیت ان کی نرم مزاجی کا ثبوت تھی، کیونکہ وہ صرف انہیں ہنستے اور گاتے ہوئے دیکھ کر مطمئن نظر آتے تھے۔ تاہم یہ ایک اہم موسم گرما کے دوران تھا کہ وسکی نے ایک حقیقی مہم جوئی کا آغاز کیا۔ ایک صبح اس کو پتہ چلا کہ وسکی تھوڑی سی کھڑکی سے گزرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس سے آگے ایک نامعلوم دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ گھر والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ ان کا پیارا پالتو جانور غائب ہو گیا۔ محلے میں ایک ساتھ ریلی نکالی گئی، سرچ پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا اور اس امید میں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وسکی کو دوبارہ ملا سکیں گے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور فیملی کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ بس جب ایسا لگ رہا تھا کہ وسکی ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی ہے، رات کے ایک کال خبر کے دوران اس کو پتہ چلا کہ وسکی مل گیا ہے۔ وسکی چند بلاک دور ایک مہربان جوڑے کو ملی تھی، جو شاید بارش کے دوران اپنے برآمدے کے نیچے پناہ کی تلاش میں تھے۔ یہ ملاقات آنسوؤں سے بھری اور دل کو چھو لینے والی تھی، جو انسانوں اور جانوروں کے درمیان تعلق کا ثبوت دیتی ہے۔ وسکی گھر واپس لوٹے۔ وہ تھوڑا سا تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن فاتحانہ لچک کی ہوا کے ساتھ ایسا لگتا تھا اس کے دور کے وقت نے اسے بدل دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی موجودگی سے اور بھی زیادہ پیار کرنے والا اور تعریف کرنے لگا۔ اس کے فرار نے نہ صرف محلے کو ایک دوسرے کے قریب لایا تھا، بلکہ اس کے خاندان اور اس کے خاندان کے درمیان تعلق کو بھی گہرا کیا۔ خاص طور پر اپنے ساتھی کے غیر متزلزل وفاداری کے لیے شکر گزاری کا ایک نیا احساس محسوس کیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، وسکی کی مہم جوئی کی یاد ایک پرانی کہانی بن گئی، جیسے خاندان نے سنایا اور دوبارہ سنایا۔ وسکی بوڑھی ہو گئی، اس کا بھونی کوٹ اب گرے رنگ سے چمک رہا تھا، لیکن اس کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ تھی۔ وہ گھر کو ہنسی، گرمجوشی اور محبت کی طاقت اور زندگی کے سب سے غیر متوقع کونوں میں بھی انتظار کرنے والی مہم جوئی کی مستقل یاد دلا رہا تھا۔ اس مضافاتی پناہ گاہ کے وسط میں، اوک کے درختوں کے سائے میں، پالتو بلی کی کہانی رہتی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں دوستی کے جادو، خاندانی رشتوں کی مضبوطی اور ایک چھوٹی سی بلی کی دلکش سفر کو بیان کیا گیا تھا، جس نے اسے جاننے والے سبھی کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔